السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کا دن کیسا گزرا؟ مزید کچھ پروگرس ہوئی کیا؟ وضو کرتے ہوئے پانی کا دھیان رکھا اور جی چائے پیتے ہوئے آخری گھونٹ تک پیا؟ صحیح۔ یہ بتائیے کہ نمازوں پر کس نے توجہ کری؟ الحمدللہ۔ اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی کوشش کی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب ہم کسی انسان کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور جب آپ کسی کی طرف غور سے دیکھتے ہیں تو دوسرا شخص خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی آپ پہ توجہ دے رہا ہو اور آپ بے دھیانی شروع کر دیں تو وہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جی، اور آپس میں ہاسٹل کے لڑکیوں نے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا؟ گڈ۔ یہ کیسا تجربہ رہا؟ سننے کا پیشنس تھا دوسرے میں؟ یعنی جب ایک پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی سے پھر سنیں۔ سننا بھی صبر چاہتا ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم نے یہ کتاب شروع کی تھی نومبر 16 کو، یس، اور آج کیا ہے؟ دسمبر 16، اور ہم مکمل کر چکے 100 پیجز، الحمدللہ۔ تو صغیرہ گناہوں کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ تھوڑا 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 کر کے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیکی کے کام بھی چھوٹے چھوٹے آپ کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت کچھ ہو جاتا ہے، ایک دن وہ چیز بڑی ہو جاتی، اور اگر اسی طرح آپ چلتے رہتے انشاءاللہ کتاب پوری ہو سکتی ہے، جو کہ ویسے مشکل ہوتی۔ آج ہم شروع کریں گے فصل 11، حسن ظن اور عمل صالح۔ حسن ظن یعنی دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور نیک عمل کرنا۔ حسن ظن یہاں خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور نیک عمل۔ حسن ظن اور فریب اور مغالطہ کے فرق سے واضح ہے۔ مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی کی طرح ہوتا ہے۔ مغالطہ کے فرق سے واضح ہے کہ وہ حسن ظن صحیح اور حق ہے، جو بندے کو عمل صالح کے لیے آمادہ اور تیار کرے۔ کون سا اچھا گمان اچھا ہے؟ جس سے انسان نیک عمل کرنے کے قابل ہو جائے۔ عمل صالح کے لیے مساعد اور ممد ہو۔ مساعد کا مطلب بھی مددگار، اور ممد کا مطلب بھی مددگار، ہیلپنگ۔ اعمال صالح یعنی نیک اعمال کی طرف کھینچ لے جائے، یعنی وہ سوچ جو انسان کو اچھے عمل کی طرف آمادہ کرے، وہ سوچ دراصل اچھی سوچ ہے۔ اور اگر وہ بطالت کس کو کہتے ہیں؟ بیکاری، بد عملی اور انہماک معاصی یعنی گناہوں میں مشغول ہونے کی طرف لے جائے، تو وہ حسن ظن نہیں، فریب اور دھوکہ ہے۔ کوئی کہے میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے، لیکن میں عمل کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ گمان جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو عمل بھی اچھے کرنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن رجا اور امید ہی کا نام ہے، اور رجا اور امید یعنی ہوپس وہی صحیح اور حق ہے جو انسان کو اطاعت الہی کی طرف لے جائے، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف، اور معاصی اور نافرمانی سے باز رکھے۔ وہ رجا اور امید صحیح نہیں جو انسان کو بطالت اور بدعملی پر ابھارے، یعنی انسان غلط کام کرے اور پھر صرف ہوپس رکھے کہ سب اچھا ہو جائے گا۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کوئی محنت نہیں کریں، کوئی کام نہیں کریں، اور بس اچھی امید رکھیں کیونکہ اللہ نے مجھے بہت اچھا ذہن دیا، میں بہت برینی ہوں، بہت مجھے چیزوں کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان میں اپیئر ہو جاؤ اور خود ہی پاس ہو جاؤ گے۔
اور اگلے گریڈ میں چلے جاؤ گے. کیا ہم دنیا کے معاملے میں ایسا کرتے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کریں، اور صرف خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں، صرف اچھے خیالات رکھتے ہیں کہ آخرت میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے چاہے کچھ کریں یا نہ کریں. اور بطالت اور بدعملی اس میں خواہ مخواہ کی رجا اور امید پیدا کر دے. یعنی ایسی امید صحیح نہیں ہے جو انسان کو بے عمل بنائے. ایسی رجا اور امید سراسر فریب اور دھوکہ ہے، فراڈ ہے. ایک شخص بہت سی زمین رکھتا ہے، لینڈ لارڈ ہے، اسے اس کی شادابی اور پیداواری کی امید ہے کہ اس میں بہت کچھ اگے گا، اور وہ اس سے فائدے کا متمنی ہے کہ پروفٹ آئے گا، پھر جو میں اس میں اگے گا اس کو سیل کر کے. پھر بھی وہ زمین کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، اگاتا کچھ بھی نہیں، اس میں تخم ریزی نہیں کرتا، یعنی بیج نہیں ڈالتا، زمین کی خدمت نہیں کرتا، یعنی ہل وغیرہ نہیں چلاتا، پانی نہیں دیتا. تو ایسے شخص کو لوگ احمق اور پاگل ہی کہیں گے. یہ حسن ظن اور امید نہیں بلکہ حماقت ہے، بے وقوفی، فولشنس. اسی طرح کوئی شخص یہ حسن ظن اور امید قائم کرے کہ بغیر جمع کے اس کے گھر بچہ پیدا ہو، اور بلا طلب علم اور تحصیل علم کی محنت اور مشقت کے بغیر وہ اپنے ہم عصروں یعنی اپنے ساتھ والوں سے آگے نکل جائے، تو لوگ اسے احمق اور پاگل ہی کہیں گے. یعنی آپ کے کلاس فیلوز ہیں، کلیگز ہیں، وہ سب محنت کر رہے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور آپ صرف خوش فہمی میں ہیں کہ میں انہی کی طرح کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے بھی اچھی جاب مل جائے گی کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں نا. ساتھ ہونے سے بات نہیں بنتی. آپ ایک بڑا پیس آف لینڈ خرید لیں اور اس پر کچھ بھی نہیں لگائیں اور خوش ہوتے رہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ لینڈ ہے، اور پھر آپ خوش ہوں کہ جب بہار کا موسم آئے گا تو بہت پھول اگ جائیں گے، خود ہی اگ جائیں گے کیونکہ میری نیت بڑی اچھی ہے، میں بہت پازیٹیولی سوچتا ہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، یعنی کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، تو خود ہی ہو جائے گا. تو خود کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح جو شخص بغیر اطاعت اور بندگی اور بلا اعمال صالحہ مقربہ اور بلا امتثال اوامر کہتے ہیں احکامات کی پابندی کرنے کو، احکامات پر عمل کرنے کو، اور اجتناب منہیات و منہیات یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے، محرمات جنہیں حرام کیا گیا ہے، ان سے بچنا، ان کے بغیر فوز و فلاح، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح بھی کامیابی، بلندی و مدارج درجوں کی بلندی، ہائی رینکس، اور جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں قائم کرتا ہے اور حسن ظن رکھتا ہے، تو وہ احمق اور پاگل ہی سمجھا جائے گا. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھے ہی نہ، صدقہ خیرات کرے ہی نہ، کسی کے کام آئے ہی نہ، اور کہے کہ میں تو جنت کے سب سے اونچے درجے میں جاؤں گا اور جنت الفردوس میرے ہی لیے ہے، جبکہ وہ بنیادی فرائض بھی پورے نہیں کر رہا اور ہر طرح کے حرام کام کر رہا ہے، تو اس کی یہ سوچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس بارے میں ارشاد رب العزت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. سورۃ البقرہ. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی اور جہاد کیے، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے. یعنی جو قربانیاں کریں، محنت کریں، کوشش کریں، انہی کو حق ہے کہ وہ اچھی امید رکھیں. غور کیجئے کہ اللہ جل شانہ تو اس آیت میں ان لوگوں کو امید اور رجا کا مستحق قرار دیتا ہے جو مذکورہ یعنی جن کا اوپر مینشن ہوا ہے اطاعت کو انجام دیں، یہ اچھے اچھے کام کریں. اور فریب خوردہ انسان کے نزدیک رحمت الہی کا مستحق وہ ہے جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرے، یعنی اللہ کی بات نہ مانے، حقوق خداوندی کو ٹھکرا دے، یعنی اللہ کے حق کی پرواہی نہ کرے، بندگان الہی پر ظلم و جور روا رکھے، دوسروں کا حق مارے، ظلم کرے، محرمات و منہیات کا بے خوف ارتکاب کرے، یعنی ہر غلط کام بے فکر ہو کے کرتا چلا جائے. تو ایسا شخص اپنے آپ کو کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی بڑی امید ہے کہ میں پھر بھی جنت میں جاؤں گا، تو اس کی یہ امید صرف ایک دھوکہ ہے نفس کا. مسئلہ کا اصل راز یہ ہے کہ حسن ظن اور امید و رجا ممکن ہے بشرطے کہ ان اسباب و وسائل کو عمل میں لایا جائے جن کی حکمت الہی، شریعت الہیہ، اس کی تقدیر و قضا
اس کا ثواب و کرامت مقتضی ہے۔ بندہ ان اسباب کو عمل میں لائے، اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حسن ظن رکھے، یعنی پہلے کچھ کام کرے پھر امید رکھے۔ یعنی جیسے ایک فارمر جو ہوتا ہے وہ زمین میں کچھ اس کو تیار کر کے اس میں کچھ ڈالتا ہے، پانی وغیرہ لگاتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، پھر امید رکھتا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نکلے گا۔ اگر کچھ ڈالا ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ مثلا آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہی نہیں اور بینک میں جا کے کہیں کہ مجھے اتنے پیسے نکال دے، تو وہ اپنے پاس سے تھوڑی دیں گے آپ کو۔ یہ امید قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کو بیکار نہ کر دے، مطلوب و مقصود تک پہنچانے میں اسباب کو ممد گردانے، یعنی اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسباب کا رخ دوسری طرف نہ پھیر دے کہ اسباب ساقط ہو جائیں اور ان کی تاثیرات معطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں۔ مثلا یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ گاڑی۔ اب گاڑی آپ نہ چلائیں، نہ گاڑی پہ بیٹھیں اور صبح سے کہیں میری نیت بہت اچھی ہے کہ میں پڑھنے جاؤں گی اور خود ہی پہنچ جاؤں گی، امیجنیشن میں اڑ کے یہاں آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو سبب اختیار کرنا ضروری تھا نا، یعنی مینز، وسائل ضروری ہوتے ہیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، پلان کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر جا کے وہ کام ہوتا ہے، تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کا پیر آخرت ہے۔ اگر دنیا کوشش سے ملتی ہے تو آخرت بھی کوشش سے ملے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا أُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف اس دنیا میں نہیں، وہاں بھی اچھا گھر چاہیے، وہاں بھی عزت کی جگہ چاہیے، تو پھر کیا کرے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے۔ ویسے دنیا میں آپ نے جس لیول پر پہنچنا ہو، کسی بھی آپ فیلڈ میں ہو، کسی بھی آپ فیلڈ میں ہو، اس میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، پروگرس چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی لیول کی کوشش کرنی پڑے گی آپ کو۔ مثلا اگر آپ صرف ہائی اسکول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یونیورسٹی کرنا چاہتے ہیں، بیچلرز کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی ہوگی۔ مثلا آپ کسی ایک بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں جس کے 50 فلورز ہیں، اور آپ لفٹ میں جا کر نمبر 30 پر آپ پریس کرتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں کہ میں نمبر 50 پہ پہنچ جاؤں گا۔ کیسے؟ آپ نے تو پریس کیا تھا 30، اور اگر آپ وہاں ادھر پہ پاؤں بھی مارے اور دھکے بھی مارے اور کہیں کہ چلو، لیکن صحیح بٹن پریس نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ آپ 50 پہ نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل آخرت بھی ایسے ہی ہے۔ جب تک آپ آخرت کے لیے، دین کے لیے بھی سخت محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اوپر کے درجوں میں نہیں پہنچ سکتے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، دنیا جو چھوٹی سی ہے، چند دن کی ہے، اس کے لیے تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہر طرح کی قربانی کرتے ہیں۔ مثلا دنیا کی ایجوکیشن کے لیے ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہر طرح کا آرام راحت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دین کے لیے ہم نے کبھی ایسا کیا؟ آخرت کے لیے کبھی ایسا کیا؟ کبھی نہیں کیا، بہت کم کیا۔ اس وقت ہمیں شیطان کیا سجاتا ہے؟ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں؟ ہم تو بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور وہ فلاں جو بہت اچھے بنتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اچھا اور برا ہونے کا خود سیلف میڈ کرائیٹیریا ایک بنا رکھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر چھوٹی سی دنیا کے لیے، جس کا آخرت کے مقابلے میں کیا مثال دی گئی، سمندر کے اندر اگر کوئی شخص انگلی ڈبولے اور پھر نکالے تو اس کو کتنا پانی لگے گا؟ یہ ساری دنیا بھی اگر کسی کو مل جائے نا تو بس وہ اتنا سا پانی ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت وہ خیر و ابقا، بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ اب اگر اس دنیا کے لیے تو ہم دن رات ایک کر دیں اور آخرت کے لیے ہم نماز بھی وقت پہ نہ پڑھیں، قرآن بھی ٹھیک سے نہ پڑھیں، روزے بھی ہمارے پورے نہ ہوں، حج بھی کرنے کی کوئی فکر نہ ہو، زکوٰۃ بھی کبھی دل چاہے تو دیں، کبھی نہ چاہے تو نہ دیں، اسی طرح انسانوں کے حقوق بھی اور بھی باقی چیزیں،
یہ فرق نہ کرے کہ سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، اور پھر امیدیں اچھی رکھیں، یعنی ہمارا اللہ کے بارے میں گمان بہت اچھا ہے، ہم ایسے ہی پار ہو جائیں گے۔ دنیا تو محنت کے بغیر نہیں ملتی، یہ کس نے بتا دیا کہ آخرت محنت کے بغیر ہی مل جائے گی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے ذریعے وہ بندوں کو اصل مقصد سے ہٹائے رکھتا ہے۔ تو ہم نے اس بارے میں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے، فکر مند ہونا ہے، کانشیس ہونا ہے، کیئرفل ہونا ہے، اور کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔